نحمدك يا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنت بتهليله أناديل الكيان، والصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره واجب على الأمم. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان محبت و مودت ارباب احترام و عقیدت حاملین عقیدہ اہل سنت صاحبان شریعت و طریقت بطور خاص صاحب صدر صاحب شریعت پیر طریقت صاحب زادہ عمر زیب بادشاہ قاسمی مہڑوی زیدہ مجدہ بانی بزم بزرگ عالم دین
خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ پیر غلام مصطفیٰ قاسمی زید مجدہ ممبر و محراب کی رونق، معزز و مکرم علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، یاران طریقت و جملہ حاضرین و سامعین، آج کی پروقار تقریب بابرکت مجلس و محفل روحانی کیفیات سے معمور ہے، اور ایک ہی مجلس و محفل کئی مختلف زاویوں سے لوگوں کے سینوں کو منور اور محظوظ کر رہی ہے کہ یہ کریم آقا علیہ السلام کی آمد کا ماہ مبارک ہے، اور آمد کے تذکرے کائنات عالم میں رواں دواں ہیں، اور یہ مشائخ مہڑوی علیہم الرحمہ کے عرس کی تقریب بھی ہے، اور یہاں جامعہ قاسمیہ زاہدیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں اور بچیوں کی دستار فضیلت اور ردائے فضیلت بھی ہے۔ سو یہ ایک مثلث ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اس ادارے کے فیض کو مزید چار چاند لگائے، اور اس کی سرپرستی کرنے والے پیران عظام کے فیض کو عموم بخشے، اور اس کی خدمت میں ہمہ تن گوش رہنے والے محترم قبلہ قاسمی صاحب کو طویل خدمت دینیہ کی توفیق سے انیق سے مالا مال کرے۔ سامعین محتشم، آج کی گفتگو کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، اقتباس آیا تلاوت کیا، تاکہ اس کے متعلق کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں، کچھ عمل کرنے والی ہیں، کچھ اپنانے والی ہیں۔ ان باتوں پر ہم کان لگائیں اور قار سماع سے یہ آواز ٹکراتی ہوئی قلب میں اور دماغ میں، ذہن میں استقرار پکڑے، اور اعمال کی صورت میں، افعال صالحہ کی صورت میں اس کا نتیجہ اور ثمر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ رب العزت جل وعلا نے بڑے انوکھے منفرد انداز میں یہاں گفتگو فرمائی۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو، ذکر کرو، بیان کرو، تذکرہ کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، علیکم، جو اس نے تم پر کر دی ہے۔ اب وَاذْكُرُوا امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے دیگر 16 معانی بھی فقہاء نے، علماء نے لکھے، لیکن یہاں دوسرے کسی معنی کی کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں، تو گویا سادہ معنی یہ ہوگا، ہر بات پر بھی چپ رہنا اچھا نہیں ہوتا، کبھی سکوت توڑنا پڑتا ہے، لب کھولنا پڑتا ہے، زبان سے بولنا پڑتا ہے۔ رب نے کہا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، فرمایا یہ خاص نعمت جو تم پر کر دی ہے، اب اس نعمت کا ذکر کرو، چرچا کرو، بیان کرو، تذکرہ کرو، اور گلی گلی نگر نگر بولو، جا کے کہو خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔
اب ذرا اس نعمت اللہ نعمت پر تھوڑی سی گفتگو عرض کر کے گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ نعمت وہ ہوتی ہے جس سے انسان تلذذ حاصل کرتا ہے، اور اللہ کی نعمت گویا انعام کی صورت میں ہوتی ہے، استحقاق کی صورت میں نہیں۔ یعنی کوئی ہمارا حق نہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی بنتے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب اللہ تقسیم کر رہا تھا نا تو تقسیم کرتے کرتے جعلنی نبیکم وجعلکم امتی، اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنا دیا اور تمہیں میرا امتی بنا دیا۔ اگر نعمتوں کی بابت قرآن کے اسلوب پر غور کریں تو ایسی بھی نعمتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ امدکم بما تعلمون، رب نے کہا تمہاری مدد کی ان انعامات سے جنہیں تم جانتے ہو، باموال و بنین، بیٹے، مال اور جسم کے اعضاء اور زمین و آسمان ظاہری علامتیں، اور بڑی نعمتیں وہ بھی ہیں جن سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور انہیں جانتے ہی نہیں۔ اسی لیے رب العزت نے فرما ہی دیا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، کیلکولیٹ کرو، احصاء کرو، شمار کرو، گنتی کرو، تو فرمایا سارے مل کے بھی کوشش کرتے رہو، گننا کیا لکھ لکھ کے بھی گنتی کرو کہ ایمان ایک نعمت ہے، قرآن دوسری نعمت ہے، آنکھ تیسری نعمت ہے، ہاتھ چوتھی نعمت ہے، اعضائے جسمانی گن کے کہو کہ یہ 15 نعمتیں ہو گئیں، اب ضروریات اور حوائج انسانیہ نعمت ہیں، زمین و آسمان نعمت ہے۔ فرمایا اگر سارے مل کر بھی گنو نا، لا تحصوها، ساری کوشش کے باوجود تم ان کی تعداد کا شمار نہیں کر سکتے، احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتے، گنتی اور شمار نہیں کر سکتے، اور کیلکولیشن کرتے بھی رہو تم سے کیلکولیٹ ہوں گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہی نہیں کہ رب کی کن کن نعمتوں کے جہان آباد ہیں اور وہ تمہیں لذت اور سکون دے رہے ہیں، تم فائدہ بھی اٹھا رہے ہو مگر جانتے بھی نہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن سے دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہر روز ہم 3 اوقات میں کھانا کھاتے ہیں، ایک لقمہ جس میں تھوڑی سی روٹی اور ساتھ سالن لیتے ہیں، ذرا اس پر ہی غور کریں، سالن میں جو پکا ہے اسے بھی رہنے دیں، مسالہ جات بھی رہنے دیں، پانی بھی رہنے دیں، صرف روٹی کے ایک ٹکڑے کو اگر دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے تو غور کریں۔ عام گھر والا کہتا ہے کہ بازار میں پیسے دیے، آٹا لیا، پانی میں گوندا اور آگ پہ پکایا، روٹی تیار ہو گئی۔ اس سے پیچھے کسان کے پاس چلے جائیں تو کسان کہتا ہے میں نے زمین پہ ہل چلایا، زمین کو نرم کیا، زمین پہ پانی لگایا، زمین میں بیج ڈالا، پھر کاشت کی، پھر اس کی اصلاح کی، پھر جب بڑا ہو گیا پھر اس کو کاٹا اور کاٹ کے پھر اس کو منڈی میں بھیجا۔ بڑی محنت ہے کسان کی، لیکن سورہ واقعہ دیکھیے، رب کہہ رہا ہے اور کسانوں سے بات کر رہا ہے بطور خاص، فرمایا افرأیتم ما تحرثون، تمہارا کیا خیال ہے یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ تم فصل اناج اگاتے ہو، یہ تم جو ثمر بار آور کرتے ہو، یہ جو تمہیں پھل پھول نظر آتے ہیں، انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، رب کہتا ہے بتاؤ یہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، اصل کے حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، علماء حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، اہل سنت اہل جنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل جنت، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان۔ فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ فرمایا تم نے اگا بھی لیا، محنت بھی کر لی، ہل بھی چلا دیا، پانی بھی لگا دیا، دانہ بھی ڈال دیا، پھر وہ دانے باہر بھی نکل آئے، فصل تیار بھی ہو گئی، لیکن اگر ہم تم تک نہ پہنچانا چاہیں، اسے زرد کر دیں، اسے کوئی چیز جلا دے، آندیاں اسے گرا دیں، اور تمہارے کسی کام بھی نہ آئے، تم باتیں بناتے رہو اور کہو ہمیں چٹی پڑ گئی، 6 مہینے محنت بھی کی، راس بھی جاتی رہی، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ رب کہتا ہے ذرا غور تو کرو، سورہ طارق میں 2 قسمیں اٹھا کے فرمایا والسماء ذات الرج والارض ذات الصدع، قسم ہے آسمان کی جسے ہم نے رجا والا بنایا کہ وہ پانی زمین پر پھینکتا ہے، بادلوں سے بارشیں اترتی ہیں، اگر یہ نہ اتریں زمین بنجر ہو جائے، بے آباد ہو جائے، اس کا پانی نیچے چلا جائے اور تمہیں پینے کے لیے بھی پانی نہ ملے، فصل کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ پھر فرمایا والارض ذات الصدع، زمین کی قسم جسے ہم نے پھٹن والا بنایا۔ اس پھٹن کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، دانہ نرم نازک باریک لطیف کومپل نکالتا ہے، اور وہ زمین جو منو وزن کے ساتھ دلدل نہیں بنتی اور اوپر اٹھائے ہوئے ہے، وہ زمین رب سے پوچھتی ہے اے اللہ یہ باریک لطیف کمزور سی کومپل مجھ سے باہر آنا چاہتی ہے، اجازت ہے میں اس کے لیے پھٹ جاؤں؟ رب کہتا ہے زمین ہاں تجھے اجازت ہے، زمین یوں پھٹتی ہے وہ کومپل باہر نکل آتی ہے، اسے تناور رب بناتا ہے، سٹے رب لگواتا ہے اور دانے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ تو کہہ رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، فرمایا کیا زمین کو ہم نے کافی نہیں بنایا؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، مردوں کو اندر دبائے ہوئے ہیں، کیا یہ زمین سب کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اس سے بھی آگے بات کہہ دی، فرمایا اشرف المخلوقات تم ہو، سب سے اعلیٰ مخلوق خلق تم ہو، لیکن اکبر تخلیق جو ہے وہ اور ہے، فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، فرمایا انسانوں زمین و آسمان کی تخلیق تمہاری تخلیق سے بھی بڑی چیز ہے، ہم نے اتنی بڑی یہ تخلیق فرمائی ہے۔ اب زمین اجازت مانگتی ہے، 100 دانے ہیں، کومپلیں بنی ہیں، نکلے پھٹ جائیں، رب 90 کو اجازت دیتا ہے، مثال دیتا ہوں، وہ پھٹتی ہے زمین، کومپل باہر نکلتی ہے، کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، بھلا وہ زمین سے خود نکل سکتی ہے؟ 10 کے لیے رب اجازت نہیں دیتا، وہ وہیں مردہ ہو جاتے ہیں، زرد ہو جاتا ہے، زمین میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے جس کے لیے میں اجازت دوں وہ ہوتا ہے، ورنہ تم نے تو محنت سب کے لیے برابر کی ہوتی ہے، اور پھر تمہاری محنت اپنی جگہ، سورج کی کرنیں، تپش، حرارت، حدت، شدت، گرمی اور زندگی کے آثار وہ اس فصل پر نہ پڑے، فصل تیار نہیں ہوتی۔ زمین کے اثرات اور موسم کے اثرات سے فصلیں بنتی ہیں، جہاں گرم علاقہ نہ ہو وہاں گرمی میں پیدا ہونے والی فصلیں پیدا ہی نہیں ہوتی، چاہے زمین موجود بھی ہو۔ اور پھر یہ نہیں کہ سورج اس کو پکاتا ہے، اگر چاند کی چاندنی اس پہ نہ پڑے تو اس میں ذائقہ پیدا نہیں ہوتا، ٹیسٹ نہیں پیدا ہوتا، مٹھاس نہیں پیدا ہوتی۔ رب کہتا ہے اے کسان تو جو کرتا ہے
دیکھ زمین و آسمان کا کتنا نظام اس کے پیچھے ہے، اور یہ سب اللہ کی تم پر نعمتیں ہیں۔ اس مہربان نے ہر ایک نعمت پر احسان بھی نہیں جتلایا، ساری نعمتیں عطا کر کے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا حبیب اور رسول تمہیں دے دیا، اور یہاں فرمایا نعمتیں میں نے بڑی کی۔ ہر نعمت پر نہیں کہہ رہا کہ تذکرہ کرو، ذکر کرو، بیان کرو، چرچا کرو، بلکہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو میں نے خاص نعمت اپنا رسول تمہیں دے دیا ہے نا، اب اس پر چپ نہیں رہنا، اب ذکر کرنا ہی کرنا ہے۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ آمد مصطفیٰ، آمد کوئی چیز نہیں۔ اور گرامی قدر کوئی کہہ سکتا ہے یہاں نعمت اللہ سے مراد اللہ کی نعمت ہے، اور نعمتیں تو بے شمار ہیں، تم نے کیسے کہا؟ ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے وَمُحَمَّدٌ نعمت اللہ، لیکن یہ آیت خود اپنا معنی بتا رہی ہے سیاق و سباق کے ساتھ، ما قبل اور ما بعد کے ساتھ۔ رب کہہ رہے اِذْ كُنْتُمْ، اِذْ یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہل علم موجود ہیں، اور کنتم کانا سے ہے، اور یہ بھی ماضی ہے۔ رب کہتا ہے اس نعمت کے ذکر کرنے کا کہہ رہا ہوں جس نعمت سے پہلے اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، تمہارے اندر نفرت تھی، کینہ تھا، بغض تھا، دشمنی تھی، بچیوں کو زندہ در گور کر دیتے تھے، باپ کے مرنے پر سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، انسانیت نہیں تھی اور تم میں حیوانیت بھی نہیں تھی، ایک وحشی درندوں کی طرح تمہاری زندگیاں تھیں۔ اس وقت جو اللہ نے نعمت کی ہے نا، اس کو یاد کرو۔ یہ تو تھا نعمت سے پہلے کے احوال، اب نعمت کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور فا تعقیب کے لیے آتا ہے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فوری، کوئی عرصہ نہیں لگا۔ اور اگر آپ شہر مکہ کی بات دیکھیں تو اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ صادق و امین مانتے تھے، اور شہر مدینہ کی بات کریں تو ابھی سال نہیں ہوئے تھے، مہینے نہیں ہوئے تھے، ہفتے نہیں گزرے تھے، ساتھ آئے لوگوں کو جو انہوں نے بائی بنایا اور بائی بنانے کا حق ادا کر دیا، آج سگے بھائیوں میں بھی وہ بھائی چارہ موجود نہیں ہے۔ اب جب دعوت ہوتی ہے نا، دشمنی ہوتی ہے، بندہ دور رہتا ہے ایک دوسرے سے، اس میں تنفر ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کی بات بھی چاہتا ہے کان میں نہ آئے، قار سماق میں نہ ٹکرائے۔ رب نے کہا ایسا رسول بھیجا، ایسی نعمت کی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے جسموں میں ہی قربت پیدا نہیں ہوئی بلکہ تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو گئیں۔ تمہارا ظاہر ہی درست نہیں ہوا، تمہارا باطن بھی درست ہو گیا۔ تصفیہ باطن اور تزکیہ نفس اس میرے محبوب نے کر دیا، اور یہ پہلی نظر کا ہی اثر تھا کہ مومن تعلیم کتاب و حکمت بعد میں لیتا رہتا، اور تزکیہ نفس پہلی نظر کے ساتھ ہی آقا علیہ السلام فرما دیتے تھے۔ دلوں کے اندر الفت پیدا کی۔ اب جب دلوں میں الفت پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق بھی ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا بات پر۔ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اصبح یہاں سارا کے معنی میں ہے، تبدیلی حالت کے لیے ہے، جو عربی گرامر سے کچھ تعلق رکھتے ہیں اس کو آسانی سے سمجھیں گے۔ رب کہتا ہے تمہاری حالت بدل گئی، دشمنی دوستی میں ہی نہیں بدلی بلکہ بھائی چارے میں تبدیل ہو گئی، قدورتیں نفرتیں محبت میں ہی نہیں بدلیں بلکہ جذبہ قربانیوں ایثار سے سرشار ہو گئے۔ اس نعمت کی برکت سے جو اللہ نے فرمائی تھی، تم بھائی بھائی بن گئے۔ مواخات مدینہ جیسا معاملہ چشم فلک نے بھائی چارے کا یہ نظارہ اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ کیسا بھائی چارہ ہے؟ مہاجرین آئے، انصار نے ان کا استقبال کیا، اور رب نے اس استقبال کو بھی بیان فرمایا سورہ حشر میں۔
فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، فرمایا جو پہلے ہی ایمان بھی دل میں رکھے ہوئے تھے اور گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی بات کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتا اسے اپنا محبوب بنا لیتے تھے، صرف بھائی نہیں محبوب بناتے، پسندیدہ۔ ولا یجدون فی صدورہم حرجا مما اوتوا، فرمایا زبان سے کچھ کہنا دور کی بات ہے، ان کے سینے میں بھی کبھی تنگی پیدا نہیں ہوئی تھی، کبھی دل تنگ بھی نہیں ہوئے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا خود ضرورت مند بھی ہوتے تب بھی ان کو ترجیح دیتے، اور کئی بار خود بھوکے پیاسے رات گزار دی، لیکن اپنے بھائیوں کو کھلایا بھی ہے، ان کو پلایا بھی ہے۔ قربانی میں یہ ہوتا ہے بندہ خود بھی کھائے اور کسی کو کھلائے، اور اثار میں یہ ہوتا ہے خود بھوک سے تڑپتا رہے، سارا کسی کو کھلا دے۔ رب نے کہا وہ قربانی کے جذبے سے ہی نہیں، اثار کے جذبے سے سرشار ہو چکے تھے۔ آقا علیہ السلام نے بھائی بنایا تو اپنے بھائی مہاجر کو ساتھ لیا، گھر ہے چھوٹا سا، کہا یہ درمیان بنتا ہے، یہاں دیوار کھڑی کرتا ہوں، اور اگر تمہارا جی چاہتا ہے نا بھی بتاؤ، اپنی طرف لے جاتا ہوں، اپنا حصہ اور کم کر لیتا ہوں، تمہارا حصہ بڑھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب گھروں کے حصے تقسیم کرنے کے بعد انصار پھر ٹھہرے نہیں رہے، انہوں نے کہا مہاجرین ذرا ہمارے ساتھ چلو، ہمارے کچھ درخت ہیں کھجوروں کے، ہماری کاشت کی کوئی زمین ہے، ہم اس میں سے بھی تمہیں نصف دینا چاہتے ہیں۔ انہیں ساتھ لے کے کہا یہ دیکھو 70 درخت ہیں، 35 تمہارے 35 ہمارے، یہ ہماری کاشتکاری کی زمین ہے، آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ جب واپس آئے نا بڑی پرلطف بات ہے، کریم آقا علیہ السلام نے انصار کو بلایا اور بلا کے کہا انصار یہ تمہارے مہاجر بھائی کھیتی باڑی نہیں جانتے، یہ تو وہاں سے آئے ہیں بواد غیر ذی زرع، جہاں تنکا بھی نہیں اگتا تھا۔ یہ تاجر پیشہ تھے، تجارت کرتے تھے، شام سے سامان لاتے، حج کا سیزن لگاتے نا سارا سال بیٹھ کے کھاتے۔ یہ محنت کرنے کی عادی نہیں ہے، یہاں پانی دینا، ہل چلانا، زمین کو نرم کرنا، درختوں سے پتے اتارنا، اصلاح کرنا اور کھجوریں اتارنا، محنت کرنا، یہ نہیں کرنا آتی۔ تو انصار نے کیا جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں، ہم نے کسی سے بھی نہیں کہا کہ اب زمین تمہیں دے دی ہے، صبح ہمارے ساتھ جا کے تم بھی وہاں کام کرو گے۔ ہم نے ان سے کہا ہے یہ تمہاری ہو گئی، اب تم گھر میں بیٹھو، اپنے معمولات جاری رکھو، پانی ہم دیں گے، زمین نرم ہم کریں گے، درخت ہم لگائیں گے، کاشت ہم کریں گے، فصل ہم کاٹیں گے، جتنا تمہارا حصہ ہے تمہارے صحن میں لا کے ڈھیر کر دیا کریں۔ اس سے اگلی بات بھی سنیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ جذباتی فیصلہ تھا، سرکار جب آئے نا تو وہ قربان ہو رہے تھے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن صحابہ کا یہ فیصلہ جذباتی نہیں تھا، معقولی تھا۔ ایسا نہیں کہ اچانک انہوں نے ایسا کر دیا اور پھر اس پر پچھتائے ہو۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ بسا اوقات 10 روپے صدقہ دینے والا واپس جا کے پچھتاتا ہے، وہ میں نہ دیتا تو بچے کو خرچہ دے دیتا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا الصدقۃ عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول، فرمایا صدقہ وہ ہے جس کو دینے کے بعد دل میں ملال پیدا نہ ہو، اور اپنے قریبیوں سے اہل و عیال سے اس کی ابتدا کرو۔ اس کا طریقہ بھی بتایا۔ بعض اوقات لوگ اعلان کر دیتے ہیں جذبات میں، یہ قبرستان کو میں نے جگہ دے دی، عیدگاہ کے لیے جگہ ضرورت تھی وہ میں نے اور دے دی، مدرسے کے لیے یہ احاطہ میں نے وقف کر دیا، مسجد کے لیے دے دیا۔ چند دن گزرتے ہیں کہتے ہیں وہ میں اصل گھر واپس گیا، میرا بھائی نہیں مانا لہذا نہیں دے سکتے۔ یہ ہوتے ہیں جذباتی فیصلے کے جن پر پھر کوئی عمل ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ فیصلہ جذباتی نہیں تھا صحابہ کا۔ اور سنیں، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، کئی سال گزر گئے، چھوٹے بچے بڑے ہو گئے، عیالدار زیادہ ہو گئے، کچھ بچوں کے نکاح کا وقت قریب تھا۔ ہم بھی بھائی ہیں نا، اور دنیا میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، سارے معاملات ہیں۔ بتائیں ذرا بھائی ایسے کرتے ہیں تقسیم کے وقت کہ بھائی جتنا چاہتے ہو لے لو؟
وہ تو کہتے ہیں ایک سوتر کم نہیں ہوگا، زائد نہیں ہوگا، یہاں ہے یہاں ہی رہے گا، میں اپنا حصے میں سے ایک پائی تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ سلسلہ ہے نا۔ میں کہتا ہوں سگا بھائی بھی وہ جذبات نہیں رکھتا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک نظر کے صدقے ان کے اندر جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ضرورت کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی میرے بچے زیادہ ہو گئے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، یا 2 کمرے مزید دیں یا علیحدہ مکان بنا دیں، یہ ضرورت ہے، اور دل میں الفت باقی رہے، محبت باقی رہے، ضرورت پہ الگ ہوں تو یہ کوئی عیب اور گناہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دلوں میں نفرت پیدا ہو تو یہ حرام اور گناہ ہے، پھر اکٹھے بھی رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سال گزر گئے، آقا علیہ السلام نے انصار کو بلایا، حدیث بخاری و مسلم میں ہے، اور انداز کتنا حسین ہے۔ فرمایا انصار تم نے بڑی مدد کی اسلام کی، آج یہ دیکھو یہ ڈھیر لگا ہے نا مال کا، فرمایا یہ مال غنیمت ہے، مال فے ہے، فتوحات سے مال کثرت سے آ رہا ہے، مسلمان اب مالی طور پر بھی مضبوط ہو رہے ہیں، اب معیشت کا معاملہ بھی ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا۔ اور ساتھ ہی کہا میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، آفر کرتا ہوں، یہ جتنا تم نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا نا مہاجرین کو، آج وہ واپس لے لو۔ گھر تمہارا نصف رہ گیا تھا، پھر پہلے کی طرح بڑا ہو جائے، زمین جتنی دی تھی تمہیں میں واپس دیتا ہوں۔ اور یہ ہبہ کو رد کرنا نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ہبہ اور تحفہ واپس نہیں ہوتا، اور یہ اس معنی میں ہے، کیوں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو مالک کائنات ہیں، مالک رسول اللہ ہیں سب کے، اور وہ کہہ رہے ہیں، لہذا ان کی پیشکش جو ہے وہ حقانیت پر مبنی ہے۔ فرمایا یہ تم واپس لے لو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مال غنیمت کافی ہے، مکان ایسے ہی رہنے دیں، مال غنیمت آدھا تمہیں دے دیتے ہیں، آدھا مہاجرین کو دے دیتے ہیں۔ کہا اب قبول کرو، کون سی پیشکش قبول ہے؟ میرے خیال میں یہ عمر رسیدہ لوگ شاید اس سے اتفاق کریں، انہیں پہلی بات کو مان لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب اولاد زیادہ ہو گئی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ضروریات بڑھ گئی ہیں، تو مکان پہلے سے نصف ہے، بڑا ہو جائے گا، آسانی ہوتی ہے۔ مکان کے ساتھ ملتا ہوا مکان لوگ مہنگی قیمت میں بھی لے لیتے ہیں کہ اس سے آسانی ہوگی، لیکن انہوں نے کیا کیا جو میں اور آپ سوچ کے بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو ہم نے دیا ہے وہ سارا مہاجرین کے پاس رہے، اور یہ مال غنیمت بھی سارا آپ مہاجرین کو ہی تقسیم کر دیں۔ حضور آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ گویا کہہ رہے تھے فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ کچھ جوان جو ہوتے ہیں نا، ینگ بلڈ، نیا خون ہوتا ہے، ان میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اور تأمل اور غور کی صلاحیت بزرگوں کی نسبت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ کسی ایک دو جوان نے دیکھا، اس نے کہا یہ دیکھو قربانیاں ہم دے رہے ہیں، آج مال آیا تو یہ سب مہاجرین میں تقسیم ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے انصار کے بزرگوں کو بلایا، کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا لے لو۔ اب تمہارے کچھ بچوں نے یہ کہا، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی حضور رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آپ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ حضور ہم معافی چاہتے ہیں، کسی بچے نے کہا۔ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں، حضور ہم نے تو سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہے، جب سے آپ آ گئے ہیں کبھی یہ ضرورتیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوئی، کبھی ہمیں کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اور صحابہ ان کے بارے میں کہتے تھے ذہب الناس بالاموال وانتم برسول اللہ، فرمایا لوگ واپس جاتے گھروں میں مال لے کے جاتے ہیں، اور اے انصار تم واپس جاتے ہوئے اللہ کے رسول کو گھر لے کے جاتے ہو۔ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ آج اس اخوت کی ضرورت ہے، اس بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ جب تقسیم کرتے ہیں نا تو پھر حساب کرتے ہیں میں نے کون سا کمرہ بنایا تھا، اس پہ کتنا خرچ آیا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک منزل میں نے بنائی ہے، چھوٹا بھائی بولتا 2 کمرے میں نے بنائے تھے، اور ایسے ایسے حساب کرتے ہیں جس کا نہ شریعت سے تعلق نہ قانون سے۔ شریعت کہتی ہے زمین کا جو مالک ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ بنا ہے سب کا وہی مالک ہے۔ یہ سوال نہیں ہوتا کہ اس پر لگایا کس نے ہے،
جس کے نام زمین ہے سارے کا وہی مالک ہے، لیکن ہم اس پہ بھی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں اخلاقی طور پر کوئی بھائی دوسرے کو دے دے کہ تم نے خرچ کیا تو اس کی مرضی۔ تو گرامی قدر وہ اخوت، وہ بھائی چارہ جو کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تھا، آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم مادیت زدہ ہو گئی، مادیت پرستی آ گئی، ہر کام اونلی فار دا فنانس، بس مال مل جائے، دولت مل جائے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جو مالدار زیادہ ہو وہ عزت دار زیادہ ہوتا ہے، جس کی کوٹھی بڑی ہو اس کا احترام زیادہ ہوتا ہے، جس کی کار بڑی ہو اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہم سے پہلے مسلمانوں میں یہ باتیں نہیں تھیں، صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے ایمان جس کا زیادہ مضبوط ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اخلاقیات جس کے زیادہ اعلیٰ ہیں وہ زیادہ بڑا ہے، انسانیت جس میں زیادہ ہے اس کا رتبہ اور درجہ بڑا ہے۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے، انہی مہاجرین میں جنہیں بائی بائی بنایا تھا ایک صاحب حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہے۔ ان کے بھائی نے کہا یادہ گھر لے لو، زمین لے لو، انہوں نے کہا نہیں، دلانی علی السوق، تھوڑا سا پنیر پاستا، کہنے لگے مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دو، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے۔ بازار کا رستہ بتایا، پنیر کا کاروبار اتنا اضافہ ہوا، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، چند دنوں میں شہر مدینہ میں سب سے بڑا گھی کا کاروبار حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھا۔ شادی کر لی، آقا علیہ السلام نے دیکھا زرد رنگ لگایا کپڑے کو، زعفران نشانی تھی، تو فرمایا شادی کر لی؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول، سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بارات پہ مجھے نہیں لے کے گئے تو میں ناراض ہوں۔ آج ہمارا عجیب مزاج ہے، کہتے ہیں ولیمے پہ تب جائیں گے جب بارات پہ بھی لے کے جائیں گے۔ بھئی بارات پر جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ تو ہماری رسم و رواج ہے، کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بارات تو اہل خانہ کو جانا چاہیے، وہ 10-20 ہوں، باقیوں کا کیا کام ہے؟ اگر مہمان میرے پاس آئے، میں اٹھا کے آگے لے جاؤں پیر صاحب کے پاس اور کہوں کہ کھانا دونوں ادھر کھاتے ہیں، مہمان سوچے گا ضرور کہ میزبان یہ تھا، آگے لے گیا ہے، میرے مہمان میرا آیا ہے تو حق یہ ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ اب ولیمے پہ بلائیں، 1000 آدمی کو بلائیں، 10,000 کو بلائیں، اپنے گھر سے کھلائیں اور خود ان سے جو لیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کس سے شادی کی؟ انہوں نے کہا انصار کی آزاد عورت سے، اور اپنی کمائی سے اللہ کے رسول میں نے اس کا حق مہر دیا ہے۔ انصار خواتین حق مہر زیادہ لیتی تھیں مہاجرین اور مکہ المکرمہ کی عورتوں کے نسبت۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے کئی مظاہر بیان فرمائے ہیں حدیث میں۔ تو آقا علیہ السلام ان پہ بڑے راضی تھے، اور رب نے قرآن میں سخاوت کی جو تعریف کی ہے نا حضرت عثمان غنی کی، ان میں سے کچھ آیات یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت پر قرآن میں نازل ہوئی ہیں۔ اتنے بڑے سخی کہ اللہ ان کی سخاوت کا قرآن میں ذکر کرے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل، مہاجرین میں شامل، لیکن کیفیت کیا ہے؟ ان کا کاروبار جب بڑا ہو گیا نا، بڑھ گیا، مال زیادہ ہو گیا، ایک دن بیٹھ کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عبد الرحمن رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے معاملات ٹھیک ہیں، صحت ٹھیک ہے، مالدار ہو۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں کیوں رو رہا ہوں، ہمیں مال دنیا میں مبتلا کر دیا گیا، اور حضرت امیر حمزہ وہ افضل منی و خیر منی، کہا امیر حمزہ مجھ سے بہتر تھے، مجھ سے اچھے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی، جسم کو ڈانپنے کے لیے ایک کپڑا بھی کفن کے لیے پورا نہیں ملا، سر کو ڈانپتے پاؤں ننگے رہتے، پاؤں ڈانپتے سر ننگا رہتا، اور مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، اچھے تھے، وہ شہید ہوئے، لباس اور کفن کے لیے ایک کپڑا پورا نہیں تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سر کو ڈانپ دیا جائے اور پاؤں پر اس گھر گھاس ڈال کے انہیں کفن دے دیا جائے۔ احد کے شہداء کی سلامی کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں 2 قبریں ہیں، وہ ان دونوں کی ہیں، باقی 68 شہداء احد جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ تو آپ دیکھیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، جو بڑے مالدار ہو گئے کہ مال زیادہ ہو گیا تو یہ نہیں کہا میرا منصب بڑھ گیا، رب نے میری تعریف کی، کہا نہیں، امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے اور ہمیں مال دنیا میں مبتلا کر دیا گیا۔ آج یہ مادہ پرستی نکالیے اور وہ حقیقت جس کو اپنانے کی ضرورت ہے اس کو اپنائیے۔ آخر میں کریم آقا علیہ السلام کا ایک فرمان عرض کر کے بساط گفتگو کو لپیٹتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے، فرمایا قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیق شکرہ، فرمایا تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو
زیادہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس پر شکر ادا نہ کر سکو۔ گویا سمجھایا کہ ناشکر امیر سے شکر گزار غریب بہت اچھا ہوتا ہے۔ مسئلہ غربت کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری ذہنیت کا ہے، مسئلہ یہ معیشت کا نہیں ہے۔ آج مسئلہ جو ہے وہ درستگی کا ہے، دیانتداری کا ہے۔ اگر دیانتداری ہو اور بد دیانت لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہاں معیشت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں جتنی مساجد ہیں، جتنے مدرسے ہیں اور جتنی خانقاہیں ہیں، جتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں کون سی تنگی آ سکتی ہے؟ مسئلہ بد دیانت لوگوں کا ہے، نہ کہ معیشت کا ہے۔ اور یہ مدارس معمولی نہ جانیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ لیبس القوم العذاب الحتم مقضیہ، اٹل فیصلہ کرتا ہے اس قوم کو ختم کرنا ہے۔ فرشتے صبح پوچھتے ہیں یا اللہ ختم کریں، رب کہتا ہے نہیں، فیقرؤ صبی من صبیانہم فاتحۃ الکتاب۔ فرمایا جو غافل تھے، بے خبر تھے، نائٹ کلب چلا رہے تھے، وہ تو لگے رہے، توبہ نہیں کی، مگر قوم کے بچوں میں سے ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کی برکت سے 40 سال تک کے لیے عذاب ٹال دیا گیا ہے۔ یہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے تو عذاب سے لوگ بچتے ہیں۔ یہ برکت والے ہیں، ان کی خدمت کریں، اپنے بچوں کو اس کے لیے وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد و مدرسہ و خانقاہ کے ساتھ محبت قائم کرنے اور صحیح معنی میں اخوت، بھائی چارہ اور اسلامی طریق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔